ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے شفا ٹی وی کے زیر اہتمام شروع کیا جانے والا یہ سلسلہ خلاصہ سیرت سید الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حاضرین محترم، گزشتہ نشست میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب سیدنا عبد المطلب کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور انہیں جو آب زمزم کے چشمے کو جاری کرنے کا ایک حکم ملا، اس کی بجا آوری کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اصاف اور نائلہ بتوں کے درمیان جب کفار مکہ نے کھدائی کرنے سے منع کر دیا اور اس پر مزاحمت شروع کی، تو جناب سیدنا عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث سے کہا کہ تم کفار مکہ کو روکو جب تک میں کھدائی نہیں کر لیتا۔ جب میں کھدائی کر لوں اس کے بعد بھلے انہیں تم میرے قریب آنے دینا، مگر چونکہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے تو میں ضرور یہاں پر کھدائی کر کے ہی رہوں گا۔ یہ عزم اور ارادے میں ان کی اتنی پختگی تھی کہ انہوں نے کفار مکہ کی دشمنی مول لینا گوارا کر لیا، مگر اللہ رب العزت کے حکم سے دوری کو ہرگز گوارا نہ کیا۔ جناب حارث کفار مکہ کو اور سرداران قریش کو روکتے رہے، اور عبد المطلب نے اس جگہ کی کھدائی کر دی، اور جب اس کنویں کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تو کفار مکہ کے جذبات بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ ناظرین محترم، پھر کفار مکہ نے ایک دوسرا مطالبہ رکھ دیا۔ انہوں نے اس بات کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ آب زمزم کا چشمہ چونکہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی نشانی ہے تو ہم سب ان کی اس وراثت میں حقدار ہیں، اور ہمیں بھی اس کا مالک بنایا جائے اور ہم بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ جناب عبد المطلب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ حکم چونکہ مجھے ملا ہے، اس کا اشارہ مجھے ملا ہے، اس کو کھودنے کا حکم صرف مجھے ملا ہے، اس لیے اس کا اصل مالک اور حقدار میں ہی ہوں، میں کسی بھی صورت میں یہ تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ بہت سارے معاملات اس موقع پر ہوتے رہے، اور جناب عبد المطلب کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا رہا۔ یہاں پر ایک چیز بڑی قابل ذکر اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جناب عبد المطلب کو بہت قسم کے تانے بھی دیے۔ ان میں سے ایک تانا سب سے بڑا یہ تھا کہ جناب عبد المطلب کو عدی بن نوفل نے اس بات پر تان اور تشنی کا نشانہ بنایا کہ آپ لا ولد ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، اور آپ بلا وجہ ہم سے لڑتے جھگڑتے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ آپ مالداری میں ہیں یا اپنے مال و دولت میں ہم سے زیادہ ہیں، نہ مقام اور منصب کے حوالے سے زیادہ ہیں، مگر اس کے باوجود آپ ہم پر اپنی دھاگ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس وقت معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں زیادہ شادیوں کا رجحان تھا، اور لوگوں کی جتنی زیادہ اولاد ہوتی تھی وہ اتنی ہی زیادہ اپنے آپ کو طاقتور اور پاور میں اپنے آپ کو سمجھا کرتا تھا۔ چونکہ جناب عبد المطلب کے ایک ہی صاحبزادے جناب حارث تھے، تو اس وجہ سے انہیں اس بات کا بڑا دکھ اور رنج ہوا، اور وہیں پر اسی آب زمزم کے چشمے کے قریب انہوں نے ایک نظر اور منت مانی۔ وہ نظر کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا، اگر اللہ رب العزت مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ جوان ہو کر میرے دست و بازو بنیں گے تو میں ان 10 میں سے ایک اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ اس نظر کا ماننا تھا، اور پھر اس کے بعد معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔
جناب عبد المطلب چونکہ اپنی حقانیت پر اس قدر مضبوط تھے اور انہیں اپنے سچ ہونے پر اتنا کامل یقین تھا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کرنے کے لیے ایک حل ان سرداران قریش کے سامنے رکھا کہ آپ لوگ کسی کو بھی حکم یعنی جج بنا لیں، وہ جو بھی آپ کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا مجھے قابل قبول ہوگا۔ سرداران قریش نے یہ کہا کہ شام میں ایک کاہنہ رہتی ہے، ہم اس سے یہ فیصلہ کرواتے ہیں، اگر اس نے فیصلہ آپ کے حق میں دے دیا تو آپ اس کے حقدار ہیں، اور اگر جو بھی فیصلہ اس نے کیا ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ جناب عبد المطلب کے ساتھ ان کے حمایت میں چند ساتھی اور سرداران قریش کی طرف سے کچھ لوگ وفد کی شکل میں شام کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ وہ ماحول اور وہ حالات ایسے ہیں کہ سخت گرمی کا عالم ہے اور مکہ اور شام کے درمیان بے آب و گیا بڑے بڑے صحرا اور بیابان ہیں، جن کو کراس کر کے اور پار کر کے جناب عبد المطلب اور سرداران قریش کے وفد نے شام پہنچنا تھا اور اس کاہنہ سے اس مسئلے کا حل لینا تھا۔ جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس اس بے آب و گیا ایک طویل صحرا میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور دور دور تک کوئی آبادی ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جہاں سے پانی کی مدد لی جائے اور پانی پی کر پیاس کو بجھایا جائے۔ جب کوئی اور بن نہ پڑی تو انہوں نے اپنے انہی مخالفین سے پانی مانگا کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ سفر میں شریک ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تم ہمیں پانی دے دو تاکہ ہم اپنی حاجت کو پورا کر سکیں، ہم اپنی پیاس کو بجھا سکیں۔ مگر وہ لوگ اتنے سخت دل تھے اور اتنے متنفر تھے اور اپنی جہالت کی وجہ سے اس قدر سخت جان تھے کہ انہوں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور پانی دینے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے جب یہ دیکھا کہ اب تو ہمارے پاس پانی آنا نہیں اور ہم پیاسے ہی اس صحرا اور بیابان میں مر جائیں گے، جناب عبد المطلب نے ان سے کہا کہ اس طرح سے آگے چلنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر ایک اپنی اپنی قبر کھود کر اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے جیسے کوئی پیاس کی شدت سے مرے گا تو باقی والے اس پر مٹی ڈال دیں گے، اور اس طرح سے جو آخری بچے گا صرف وہی بغیر دفن کیے ہوئے رہ جائے گا، اس صحرا میں بچ جائے گا۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم سب بے یار و مددگار اس طرح سے بھوک اور پیاس سے مارے جائیں۔ انہوں نے اپنی اپنی قبریں کھودیں اور اس میں بیٹھ گئے۔ یہ سارا حال دیکھنے کے باوجود ان سرداران قریش اور ان کے ساتھ آنے والے ان لوگوں نے پانی دینے سے انکار کیے رکھا۔ پھر جناب عبد المطلب نے ایک اور فیصلہ کیا اور اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ اس طرح سے مایوس ہو کر بیٹھ جانا سراسر بزدلی اور کمزوری ہے، ہمیں اس طرح سے بیٹھنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی منزل کی طرف چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ذریعے سے کوئی سبب اور وسیلہ ایسا پیدا کر دے گا کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہماری بھوک اور پیاس کو ختم کر دے گا۔ اس عزم اور ارادے کے ساتھ جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھی اٹھتے ہیں، اپنی سواریوں پر سوار ہونے لگتے ہیں۔ جناب عبد المطلب بھی اپنی سواری پر بیٹھتے ہیں، اپنی سواری کو اٹھاتے ہیں۔ تو قربان جائیے جناب عبد المطلب کے اس کامل یقین کا ثمر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی سواری جو اونٹنی تھی اس کے پاؤں کے نیچے سے ایک ٹھنڈے پانی کا، میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ جناب عبد المطلب بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے ساتھی خود بھی پانی پیتے ہیں، اپنے برتنوں میں بھی بھر لیتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پلا دیتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد دادا محترم سیدنا عبد المطلب کی فراخ دلی کا عالم یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے ان کو مرتا دیکھنے کے باوجود انہیں پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، جناب عبد المطلب ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہوئی ہے اور ہماری اونٹنی کے نیچے سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے، تم بھی آؤ، اپنے جانوروں کو بھی لے کر آؤ، اپنی پیاس بھی بجھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ یہ سارا حال دیکھنا تھا۔ ان لوگوں نے ایک طرف اپنی تنگ ظرفی دیکھی
اور دوسری جانب جناب عبد المطلب کی فراخ دلی دیکھی۔ جب ان دونوں کا موازنہ کیا تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ وہی کر لیا کہ جناب عبد المطلب یقیناً حق پر ہیں، ہمیں مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس فیصلہ یہی ہو گیا، ہم مزید آگے سفر نہیں کریں گے، جیسا جناب عبد المطلب چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور وہ فیصلہ وہی ہو جاتا ہے اور شام جانے کی نوبت نہیں آتی اور سب واپس پلٹ آتے ہیں۔ جناب عبد المطلب دوبارہ اس جگہ کی کھدائی شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس جگہ کی کھدائی شروع ہوتی ہے تو وہ جرہم نامی قبیلے کے سردار عمر بن حارث نے جو فنڈ کعبہ کے فنڈ کا جو سامان اس جگہ پر اس نے دفن کیا تھا، جب وہ نکلا تو پھر سرداران قریش کو لالچ اور حرص ہوئی اور انہوں نے اس جانب کوشش شروع کر دی کہ اس مال کو حاصل کیا جائے۔ جناب عبد المطلب نے دوبارہ اس سے انکار کر دیا اور فرمایا میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گا۔ پھر مشاورت سے یہ طے پایا کہ قراندازی کی جائے گی، جو سامان جس کے نام نکلے گا وہ سامان اس کے نام کر دیا جائے گا۔ وہ جو 2 مجسمے تھے سونے کے جو بنے ہوئے تھے وہ کعبۃ اللہ کے نام نکلتے ہیں، باقی لوہے کا جو سامان ہے وہ جناب عبد المطلب کے نام نکلتا ہے، اور سرداران قریش اور کفار مکہ کے نام کچھ بھی نہیں نکلتا۔ جناب عبد المطلب ان سونے کے مجسموں کی مدد سے انہیں پگھلا کر کعبۃ اللہ کا دروازہ بناتے ہیں اور لوہے کو استعمال کرتے ہوئے دروازہ بنانے کے بعد اس پر اس سونے کو چڑھا دیتے ہیں۔ عزیز و محترم، بات اسی طرح سے آگے چلتی رہتی ہے۔ جناب عبد المطلب کی نگاہ میں آب زمزم کے پانی کی بڑی ہی قدر و منزلت تھی اور وہ اسے بڑا ہی متبرک اور مقدس جانتے تھے، اسی لیے وہ کسی بھی صورت اس بات کو برداشت نہ کرتے تھے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے اس پانی کو پینے کے سوا کسی اور مصرف میں استعمال کرے۔ ایک روز وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آب زمزم سے غسل کر رہا ہے، آپ کو بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے، بہت ہی غم ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں انہیں نیند آ جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے۔ خواب میں صدا دینے والا صدا دیتا ہے کہ حکم ہے آپ کو کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ پانی اس طرح سے دوسرے عام مصارف میں استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک متبرک اور مقدس پانی ہے، اسے آپ متبرک ہی رہنے دیجئے اور اسے پینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو اس حکم کے آنے کے بعد اثر یہ ہوا کہ جب کوئی بھی اس پانی کی بے حرمتی کی کوشش کرتا، اس کی ناموس کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا، تو پھر ناظرین محترم یہ معاملہ اس طرح سے اٹھتا کہ وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، اسے کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی۔ اور جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو بھی اس کی بے حرمتی کرتا ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے اس کی بے حرمتی چھوڑ دی اور مصارف میں استعمال کرنا چھوڑ دیا اور محض اس کو پینے کے استعمال کے لیے رکھ لیا۔ اور پھر اس کے بعد اس پانی کو متبرک سمجھا جانے لگا اور آج تک مسلمان اس کو مقدس اور متبرک سمجھتے ہیں اور لوگ اس سے شفا بھی حاصل کرتے ہیں، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، پینے والوں نے پیا ہے، پینے والوں نے اس کو پی کر اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جو بھوکا ہوتا ہے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، جو بیمار ہوتا ہے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پانی میں جناب خلیل اللہ یعنی کہ ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کی نشانی ہونے کی برکت سے اس کو ایسا متبرک کر دیا تھا کہ آج تک لوگ اس سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، بات اسی طرح سے چلتی جا رہی ہے۔ 30 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ جناب عبد المطلب کو خواب آتا ہے، خواب یہ آتا ہے کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ 30 سال گزر چکے ہیں، جناب عبد المطلب کے 10 صاحبزادے ہو چکے ہیں، مگر جناب عبد المطلب اس بات کو بھول چکے ہیں کہ انہوں نے کوئی نظر مانی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید مجھ سے کسی قربانی کا کہا جا رہا ہے، انہوں نے ایک دمبا لیا اور اسے ذبح کر دیا۔ دوسرے دن دوبارہ خواب آتا ہے کہ اس سے بہتر چیز کو قربان کرو، تو جناب عبد المطلب ایک گائے لیتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تیسرے دن دوبارہ خواب آتا ہے اس سے بھی بہتر چیز کو قربان کرو، جناب عبد المطلب اونٹ لے لیتے ہیں، اور اونٹ سب سے زیادہ بہتر چیز اس عرب معاشرے میں گردانی جاتی تھی۔ جناب عبد المطلب نے جب اس کو بھی ذبح کیا، اللہ کی راہ میں قربان کیا، مگر اگلی رات دوبارہ خواب آتا ہے کہ اس نظر کو پورا کرو کہ جس نظر کا وعدہ تم نے اللہ رب العزت سے کیا ہے۔
پھر جناب عبد المطلب کو وہ اپنی مانی ہوئی نظر اور منت یاد آ جاتی ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ نظر مانی تھی کہ جب اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں پھر اس اللہ رب العزت کے شکرانے کے طور پر ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ جناب عبد المطلب صبح اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں، سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے بیٹوں سے رائے پوچھتے ہیں، قربان جائیے۔ جناب عبد المطلب نہ ہی خلیل اللہ ہیں، نہ ہی کوئی پیغمبر ہیں، مگر صبر و استقامت اور اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ رب العزت کے حکم پر ان کی ثابت قدمی کا مظاہرہ دیکھیں کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ان کے صاحبزادگان نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی اور ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کہ آپ ہم میں سے جسے بھی چاہیں قربان کر دیں۔ حاضرین محترم، حبل نامی ایک بت جو کہ کعبۃ اللہ میں رکھا ہوا تھا، اس کا مجاور جو کہ قراندازی کیا کرتا تھا، جناب عبد المطلب اس کے پاس جاتے ہیں، تیر پر اپنے تیروں پر اپنے سارے بیٹوں کے نام لکھ کر اسے دے دیتے ہیں اور اس سے قراندازی کرواتے ہیں۔ قراندازی سب سے چھوٹے صاحبزادے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جناب سیدنا عبداللہ کے نام نکلتا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جناب سیدنا عبداللہ جناب عبد المطلب کے سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے بیٹے تھے اور وہ ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ اس محبت کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے جناب عبداللہ کا ہاتھ تھاما اور انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ ہاتھ میں چھری ہے، جناب عبداللہ ساتھ ہیں، جناب عبد المطلب چلے جا رہے ہیں۔ سرداران قریش دیکھتے ہیں، کفار مکہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے چلے آتے ہیں۔ جناب عبداللہ وہ ہستی تھے کہ جو اپنی شرافت، اپنی نفاست، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے رہن سہن کی وجہ سے ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھے۔ ہر کوئی ان سے محبت کرتا تھا، ہر ایک کو ان سے الفت تھی، کوئی نہ چاہتا تھا کہ انہیں ذبح کیا جائے۔ سب نے بڑی مزاحمت کی، بڑی مخالفت کی کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں، آپ کوئی ایسا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا حکم بھی بجا لایا جا سکے اور جناب عبداللہ کو ذبح ہونے سے بھی بچایا جا سکے۔ جب زور بہت بڑھ گیا، لوگوں نے کہا کہ کاہنہ سے اس کا فیصلہ کروایا جائے یا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا فدیہ دیا جائے، جتنا فدیہ چاہو تم دینا چاہو تم دو، ہم اس میں آپ کی معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر جناب عبداللہ کو ذبح کرنے سے باز آ جائیں۔ جناب عبداللہ کے بھائیوں نے بھی اس بات پر اصرار کیا تو جناب عبد المطلب اس بات پر راضی ہو گئے کہ چلو کاہنہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ ناظرین محترم، کاہنہ کے پاس جایا جاتا ہے اور کاہنہ سے سارا ماجرا بیان کیا جاتا ہے۔ کاہنہ نے بڑا خوبصورت فیصلہ کیا اور اس کا خوبصورت حل دیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے معاشرے میں ایک شخص کا خون بہا یعنی کہ دیت کتنی دی جاتی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا 10 اونٹ۔ 10 اونٹ دیت کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک قرہ عبداللہ کے نام کا اور ایک 10 اونٹ کے نام کا بناؤ اور اس کی قراندازی کرو۔ اگر نام جناب عبداللہ کا نکلے تو پھر اس میں یعنی 10 اونٹوں میں 10 کا اضافہ کر دو، یعنی اسے 20 کر دو اور پھر دوبارہ ان کی قراندازی کرو۔ پھر دوبارہ اگر جناب عبداللہ کا نام نکلے تو پھر دوبارہ آپ کیا کرو کہ 30 اونٹ کر دو اور پھر قراندازی کرو۔ اسی طرح سے بڑھاتے جاؤ۔ جب قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو سمجھ جانا کہ یہی اللہ کی رضا ہے اور اتنے اونٹ تم جناب عبداللہ کے بدلے میں اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ لوگوں کو یہ فیصلہ بڑا پسند آیا۔ واپس مکہ آتے ہیں، 10 اونٹ کا قرہ بنایا جاتا ہے، جناب عبداللہ کے نام کا قرہ بنایا جاتا ہے، قرہ عبداللہ کے نام نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ کے نام قرہ نکلتا ہے، لوگ 10 اونٹ مزید بڑھاتے ہیں، پھر قرہ نکالا جاتا ہے، پھر نام حضرت عبداللہ کے نام نکلتا ہے۔ یہ بات چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ 100 اونٹ پر قرہ نکلتا ہے۔ 100 اونٹ پر قراندازی کی جاتی ہے تو اس وقت پھر قرہ 100 اونٹوں پر نکلتا ہے۔ جناب عبد المطلب اس وقت بھی راضی نہیں ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک دفعہ ہوا ہے، آپ اسے دوبارہ کریں، اگر دوبارہ یہ
قرا 100 اونٹوں کے نام نکلے تو پھر کوئی بات بنے، دوبارہ قرآن اندازی کی جاتی ہے تو دوبارہ قرا 100 اونٹوں کے نام نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ دوبارہ کی جاتی ہے تو پھر دوبارہ قرا 100 اونٹوں پر نکلتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اب ان 100 اونٹوں کو جناب عبداللہ کے بدلے میں ذبح کیا جائے گا۔ اس طرح سے جناب عبد المطلب کی وہ نظر بھی مکمل ہو جائے گی، اور اس طرح سے جناب عبداللہ کے بدلے میں ان جانوروں کو، ان اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اور اس نظر کو پورا کیا۔ حاضرین محترم، یہی وہ مکمل واقعہ ہے کہ جس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث طیبہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی ذبیح اول جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں کہ جن کی قربانی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جنت سے مینڈھا اتارا، اور جناب عبداللہ جو ذبیح ثانی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے 100 اونٹوں کی قربانی کو قبول فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کے احوال کی جانب چند باتیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کے نور سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔